نہایت اہم چیز رزق حلال ہے. حلال رزق بچوں کو کھلانا بہت اہم، اس کی تاثیر ہے. خدا نے انبیاء سے جب کہا ہو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب چیزیں کھاؤ، طیب چیزوں میں سے کھاؤ. ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب. مثلا چپس، یہ پفک اور یہ کینڈیز جو ہیں یہ حلال ہیں، کھانا حرام نہیں ہے. سگریٹ پینا اگر آپ کے مرجع نے اجازت دی ہے تو اس سے سگریٹ تمباکو نوشی یہ حلال ہوگی. اگر آپ کے مرجع نے اجازت دی ہے، مجتہد نے اجازت دی تو حلال ہے، لیکن طیب نہیں ہے. طیب یعنی ایسی چیز کھانا جو میرے لیے مفید ہے. مثلا اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے، وہ چینی کھائے تو چینی کھانا اس کے لیے حلال ہے شاید، واللہ عالم، اپنے مرضی کو فالو کریں، اس سے پوچھیں حلال ہے کہ نہیں. لیکن اس کے لیے وہ طیب تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان ہے. یا مثلا پتہ ہو کہ یہ کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ طیب نہیں ہوں گی مثلا. بہرحال آج کل تو ہم مجبور ہیں اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے، سارا یہی ہے، ہم کیا کریں، کہاں جا کے زندگی گزاریں. لہٰذا پریشان نہ ہو جائیے گا بہت جلدی. بہرحال لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا یہ جو بچے چپس وغیرہ کھاتے ہیں، کم از کم ہم بڑے تو اس سے دور رہ سکتے ہیں. یا مثلا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان گھر سے باہر کم کھانا کھائے، گھر میں کھانا کھائے، گھر سے باہر نہ کھائے. کیوں؟ مجھے نہیں پتا وہ بنانے والے نے وہ کس طرح سے بنایا ہے، وہ جو گندم تھی جس سے روٹی بنی ہے وہ کیسی تھی، نہیں پتا، یہ چیزیں نہیں پتا ہے. بہرحال وہ بنانے والا کس حالت میں تھا یہ بھی نہیں پتا ہے. ان ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اثر نہیں ہوتا ہے. آیت اللہ مجتدی تہرانی، انہوں نے کھانا کھایا، تھوڑی سی روٹی اور منگوائی، تو وہ جو شاگرد تھا اس نے سوچا کہ آج روٹی تھوڑی سی، ایک ولی خدا روٹی تھوڑی سی اور منگوائی ہے. پوچھا آج آپ نے روٹی کیوں اور منگوائی ہے؟ کہا جاؤ بیگم سے پوچھو میں نے آج روٹی اور کیوں منگوائی ہے. وہ اندر گیا، بیگم سے پوچھا کہ آج آقا نے روٹی تھوڑی ایکسٹرا منگوائی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا جب میں کھانا بنا رہی تھی تو امام حسین کے مصائب پڑھ رہی تھی اور گریہ کر رہی تھی. اس کا اثر ہو رہا تھا اس روٹی پر، اس کھانے پر. گھر میں گانے لگے ہوئے ہوں اور میوزک لگا ہوا ہو اور آپ روٹی بنا رہے ہوں، اس کا اثر ہوگا. ایک مجتہد نانوائی کے پاس گئے، نانوائی سے روٹی لینے، دیکھا کہ وہ لڑائی کر رہا ہے گاہک سے. اپنے شاگرد سے کہا چلو آؤ کسی اور جگہ جاتے ہیں، یہ جو لڑ رہے ہیں اس کا اثر روٹی پر ہوگا. تو اسی لیے کیا ہوتا ہے، اسی طرح کوشش کرنی چاہیے انسان باہر سے کھانا زیادہ نہ کھائے. آپ کو کیا پتا وہ باوضو ہو کے روٹی بنا رہا تھا یا کھانا بنا رہا تھا یا نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں بیگمات پہ ایک دم سے پریشر ڈال دینا، بوجھ ڈال، نہیں جی نہیں آپ نے گھر میں ہی بنا. نہیں، بعض اوقات تھکی ہوئی ہیں بیگم یا بہرحال مصروف تھیں، آپ باہر سے لے کے آئیں، یہ وہ زیادہ اہم چیز ہے. اس وقت اسے آرام دینا وہ زیادہ اہم چیز ہے. مجھے اس طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ نہیں اب کبھی بھی باہر سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے خواتین گھر میں کھانا بنائیں، باوضو ہو کے بنائیں. خود خواتین گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، چلیں کوئی نوحہ لگا ہوا ہے، کوئی تلاوت قرآن لگی ہوئی ہے، ویسی کوئی لگا، اس سب کا اثر ہوگا. آیت قرآن کہتی ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو کلوا من الطیبات، جاؤ طیب چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل صالح انجام دو. اس آیت کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ خدا دو حکم دے رہا ہے. کون سے دو حکم؟ پہلا حکم یہ کہ طیب چیزوں میں سے کھاؤ. دوسرا حکم کیا ہے کہ عمل صالح انجام دو. ایک عارف ہیں آیت اللہ فاطمی نیا، فوت ہو گئے کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے اس کو کیسے پڑھا؟ کہا کہ خدا کہہ رہا ہے اے رسولو طیب چیزیں کھاؤ، عمل صالح خود انجام ہوگا. صرف آپ اپنی غذا طیب کر لیں. اسی طرح سے جس طرح سے بچے کو آپ کہیں کہ یہ ہوم ورک کر لو اور جاؤ کھیلو، یہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے تم یہ مطلب یہ چیپٹر یاد کر لو اور اچھے نمبر لے لو، تو یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اچھے نمبر لے لو، یہ ایک اور حکم نہیں دے رہا ہوتا، کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. خدا بالکل اس طرح سے بات کر رہا ہے. تو بہرحال نہایت اہم ہے گھر کا ماحول، حلال رزق. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اچھے ہو جائیں تب بھی یہی نسخہ ہے، اگر چاہتے ہیں بچے اچھے ہو جائیں تب بھی یہ نسخہ ہے. گھر کا ماحول ایسا ہو، خدائی رنگ والا ہو.
खुदाई रंग वाला हो घर का माहौल। मियाँ बीवी का ताल्लुक बच्चों पे असर करता है। एहतराम का रिश्ता अगर मियाँ बीवी में है, बच्चों की तरबियत आसान हो जाएगी। आप जहाँ भी नज़र उठा लें, अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक अच्छा नहीं है, बच्चों की तरबियत बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर एहतराम का ताल्लुक नहीं है दोनों में, तो मियाँ बीवी में अगर एहतराम का ताल्लुक नहीं है, बच्चों की तरबियत नहायत मुश्किल काम है। क्यों नहीं होता हमारा ताल्लुक? बाज़ औक़ात मियाँ बीवी का ताल्लुक अच्छा नहीं होता आपस में, दो भाइयों का ताल्लुक अच्छा नहीं होता है, दो दोस्तों का ताल्लुक अच्छा नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि खुदा के बग़ैर उनका ताल्लुक होता है। वो समझते हैं हर ताल्लुक दो तरफ़ा है, एक मैं और एक वो, बस। हालांकि ऐसा नहीं है। हर ताल्लुक वो तीन तरफ़ा होता है। तसव्वुर करें एक ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल, एक तरफ आप, एक तरफ आपका वो दूसरा दोस्त या बेगम या बच्चे या कोई भी बिजनेस पार्टनर, कोई भी। नीचे आप लिख लें मसलन ट्रायंगल पे अपना नाम और उसका नाम। ये दो तरफें हो गई। एक तरफ टॉप वाली जो ट्रायंगल का सिरा है, वहां पर लिखे अल्लाह ताला का नाम। ये जो नीचे नाम लिखे हैं, इन दोनों को ऊपर अल्लाह ताला के करीब ले जाएं, ये एक दूसरे के करीब भी हो जाएंगे। इन्हें दोनों को अल्लाह ताला से दूर ले आए, ये एक दूसरे से भी दूर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। जहां पर ये दोनों अल्लाह ताला के करीब हो, वहां एक दूसरे के करीब है। जहां ये अल्लाह ताला से दूर है, वहां एक दूसरे से भी दूर है। आप तजर्बा करके देख लें। बहरहाल मुश्किल काम होता है, ऐसे नहीं होता कि आसान काम है, मुश्किल काम होता है। इंसान को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आराम आराम से प्रैक्टिस करनी होती है। एकदम से तो कोई भी नहीं तब्दील हो सकता। एकदम से तो वो शाज़ो नादिर होता है कोई जो एकदम से बदल जाए। वो कैसे होता है वो हमें नहीं पता है। वो खुदावंद मुताल कैसे बदलता है उन दिलों को। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। सब ने क्या करना होता है? आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद मुताल। कमाल एक दिन में नहीं आता है। अच्छा, अजीब यह है कि बुराई भी एक दिन में नहीं आती है। एक ही दिन में कोई बुरा नहीं हो जाता है। इसीलिए बार बार आप देखेंगे कि हमारी रिवायात में है, अगर आपसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, मासियत हो गई, फौरन वापस आ जाइए। इसी तरह से जिंदगी है। जब आपको पता चल जाए मैं गलत सिमत में जा रहा हूं, तो जाते ना जाइए, फौरन वापस आ जाइए, फौरन वापस आ जाइए। लेकिन इसकी इब्तिदा करनी पड़ेगी आपको, आराम आराम से, आराम आराम से। जो बहुत मुफीद चीज़ है इस बाब में, उलमा ने बयान किया है, पाक रहना, तहारत, वुज़ू में रहना। वुज़ू में रहना बहुत मुफीद चीज़ है। उलमा कहते हैं इस वुज़ू की तहारत से इंसान आहिस्ता आहिस्ता बातिनी तहारत की तरफ जाता है। अगर आप सिर्फ एक ये काम करना शुरू हो जाएं, सुबह शाम खुदा की खातिर बावुज़ू रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान में ये सलाहियत पैदा होती है कि फिर बातिनी तहारत की तरफ और ज़्यादा कदम उठाता है।